حق سے بری ذمہ ہو گیا. اتنا کہا تو رسول اکرم نے فرمایا تو کیا سمجھتا کہ تو بری ذمہ ہو گیا؟ مطلب کہ تو نے ابھی وہ ذرا سا درد جو ماں کی پیدائش کے وقت ایک جھٹکا درد ہوا تھا، فرمایا ابھی تو نے وہ درد جو جھٹکا ہوا تھا نا درد، فرمایا اس کی تکلیف کو پورا نہیں کیا ہے. فرمایا وہ تکلیف جو ایک درد سہا تھا، انہوں نے ایک جھٹکا سہا تھا جب تیری پیدائش کے وقت، فرمایا وہ درد کی تو نے تکلیف کی جو ہے وہ پوری نہیں کری ہے، بلکہ تو جا اور پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کر اور تو یہ کہے کہ میرا حق ادا ہو گیا ماں باپ کے ذریعے. وہ حق ادا نہیں ہوگا. فرمایا پوری زندگی تو اپنا بال بال ماں باپ کے لیے خرید لے. کہا حق ادا نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اس لیے حق ادا نہیں ہوگا کیونکہ ماں ہوتی ہے، سبحان اللہ، باپ ہوتا ہے. حضور کی بارگاہ میں عرض کیا صحابی رسول اللہ کے ابو ہریرہ، کہا یا رسول اللہ مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا؟ اتنا کہا. حضور نے فرمایا امو کا، تیری ماں کا. دوسری مرتبہ عرض کیا مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں کا. پھر فرمایا تیسری مرتبہ میں تیری ماں کا. بعد میں فرمایا ابو کا، تیرے باپ کا. اتنا کہا کہ تیرے باپ کا. پتہ لگا کہ ماں اور باپ یہ اللہ کی عظیم دولت ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں کو زیادہ مشقت ہوتی ہے، اس لیے ماں کا درجہ اول رکھا، اس کی بعد میں باپ کا 2 درجہ رکھا. لیکن جنت میں جانے کے لیے ضرورت دونوں کی ہے. جنت میں جانے کے لیے آپ سوچیں کہ جنت میں صرف ماں کے ذریعے پہنچ جائے تب بھی نہیں پہنچ جائے گا بندہ. پہلے دروازے کے اندر داخل ہوگا تو گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اس لیے دروازہ باپ کو اللہ نے بنایا اور جنت ماں کو بنایا. تو پتہ لگا کہ ماں اور باپ دونوں کی ضرورت جنت میں جانے کی پڑے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ انسان اگر ماں باپ کو خوش نہ رکھے تو اس کے لیے کیا ہے؟ تو فرمایا وہ شخص جس کے والدین راضی نہ ہو، فرمایا اللہ پاک اس سے راضی نہیں ہے، نہ رسول اللہ راضی نہیں. تو پتہ لگا نہ رسول راضی نہ اللہ راضی. اور حضور فرماتے ہیں گویا کہ وہ جس کے والدین جس سے ناراض ہیں اس پر اللہ، اس کے رسول اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. حضور نے تو یہ فرمایا کہ باپ کے سامنے ماں کے سامنے اس طرح رہا کرو جیسے کوئی بادشاہ ہوتا ہے اس کے سامنے وزیر ہوتا ہے نا، آقا ہوتا ہے اس کے سامنے غلام ہوتا ہے. فرمایا جب والد صاحب آپ کے کھڑے ہوں تو کرسی ان کے لیے چھوڑ دو. کیوں؟ وہ آپ کی والد ہے، باپ ہے آپ کا، کہ اس نے محنت و مشقت سے آپ کو پروان کیا ہے. اور اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی خوشی والدین کی خوشی میں. اب پتہ لگا کہ والدین کا مقام اللہ نے رکھا ہے. دوسری چیز ہماری زندگی میں وہ کام ہونا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین پر کفاروں کو دکھا دیے. سبحان اللہ. کیا دکھایا کفاروں کو؟ اپنا اخلاق دکھایا تھا. اس بات کو میں روزانہ پیش کرتا ہوں، آخر میں کہتا ضرور ہے. کیوں کہتا ہوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، تمہارے ٹوپی اوڑی، تمہارے ذریعے اسلام نظر آتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ مولانا صاحب جا رہا ہے، عالم صاحب جا رہا ہے ٹوپی اوڑ کے، تو عالم صاحب سے اسلام نظر آ جائے؟ ایسے کیسے؟ ٹوپی اوڑ کے آپ جائیے، آپ سے اسلام نظر آ جائے. کافر دیکھ کے کہا کہ ہاں اسلام والا ایمان والا ہے، ایمان والا. لیکن اگر آپ کا طریقہ مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق ہوگا تو کافر بھی آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے گا. واقعی فلاں لڑکا دیکھا مسلمانوں میں جو ٹوپی اوڑا کرتا، نماز 5 جگہ نہ پڑھتا، وہ اپنے رب کو پوچھتا ہے. اور اس کا ڈھنگ یہ ہے کہ اگر وہ گلیوں میں چلتا ہے تو اس کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی ہیں جیسا کہ ان کے مصطفیٰ کے، ان کی نبی کی نظر جھکی ہوئی ہوتی ہے. آپ اپنی نظروں کو گلیوں میں جھکا کر چلیں گے تو گویا کہ ان کو یہ پتہ لگ رہا ہے ان کے قانون، ان کے اسلام میں یہ ہے کہ ان کے نبی بھی ایسی چلا کرتے تھے. پتہ لگا؟ تو وہ یہ سمجھیں گے ان کے نبی کا کریکٹر یہی تھا نا، کیونکہ ہم اسلام والے اسلام کو فالو کرتے ہیں، اپنے مذہب کو فالو کرتے ہیں، سمجھے؟ تو ہمارا جو کریکٹر ہوگا تو اس کریکٹر کا جو ہے ان کافروں پہ اثر پڑے گا. کیونکہ میں بتاؤں آپ کو اس لیے اثر پڑے گا کہ مکہ کی سرزمین پر کوئی اسلام ایسا تھوڑی پھیلا تھا، بلکہ اسلام ہمارے نبی کی اخلاق سے پھیلا. مصطفیٰ جان رحمت گلیوں میں گزرتے تھے، یہاں تک کہ کافروں کے پاس میں
وہ کافروں کی امانتیں مصطفیٰ کے پاس میں تھی. سبحان اللہ. مطلب اتنا صادق و امین مصطفیٰ کو مانتے تھے. جانی دشمن تو ہے لیکن پھر بھی جانتے تھے کہ مصطفیٰ کبھی جھوٹ نہیں بولتے. سبحان اللہ. کبھی ہمارا نبی جھوٹ نہ بولے اور ہمارا اللہ بھی جھوٹ سے پاک, مصطفیٰ بھی جھوٹ سے پاک, تو امت کو بھی جھوٹ سے پاک ہونا چاہیے. ارے جھوٹ ہماری زبان میں نہیں آنا چاہیے بھائی. ہم اتنے سارے لوگ یہاں بیٹھے تھے کہ تو ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے, محبت ہونا چاہیے ہمارے اندر. ارے جب ایک مسلمان سے ملتا, سلام کرتا ہے, مصافحہ کرتا ہے, تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اتفاق و اتحاد سے رہیں, نہ کہ یہ کہ آج جمعہ تو نمازی آ گئے بس ایک سب بھر گئی. سوچیے آپ پہلے اپنی طرف نظر کریں. ٹھیک ہے, میں تو یہاں بس اتنا دیکھتا ہوں کہ جو کہتے بزرگ حضرات ہیں بس وہی نماز دکھتے ہیں. جوان اپنی جوانی میں رہ گئے. اور ایک یہاں پر نقصان یہ بھی ہے کہ والدین کی توجہ نہیں ہے اپنے بچوں کی طرف. اپنے نوجوان بچوں کی طرح والدین کی توجہ ہو تو یہی بچہ نماز نظر آئے. میں ابھی مارنا شروع کر دوں, یہ بچے آ رہا ہے پڑھنے کے بالکل پاس میں, مارنا شروع کرو, چھوٹا سے چھوٹا بچہ نماز میں حاضر ہوگا. کیوں؟ میرا ڈر ہوگا. کیا ہوا؟ میرا ڈر ہوگا. اس بنا پہ نمازی بچے جو ہے نماز میں حاضر ہو جائیں گے. اب بتاؤ اگر آپ اپنے بچے کی تربیت اس طرح کریں گے تو نمازی کیوں نہیں ہوگا؟ بتاؤ بھائی نمازی کیوں نہیں ہوگا یار؟ میں ذرا سی سختی کر دوں, بچے نماز میں حاضر ہوتے. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنے گھر پر سختی کریں گے تو بچے تمہارے نمازی بنتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر آج جمعہ آیا, سمجھ لو آج جمعے کے دن ہم حاضر ہوئے, اتنے سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, بعض دن تو 5 لوگ 6 لوگ 7 لوگ نماز میں نظر آتے ہیں. ہمیں اپنی مسجد کو آباد کرنا چاہیے. اور کل میدان محشر میں یہ مسجد ہے, یہ دیوار اللہ کی بارگاہ میں شکایت بھی کریں گے کیونکہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا, مسجدوں کو آباد نہ کیا, اپنے گھروں کو آباد کیا. تو کہنے کا مطلب یہ دور بڑا سنگینہ ہے اور جوانوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ وہ نماز ادا کریں, کیونکہ اللہ جوانی میں عبادت زیادہ قبول کرتا ہے. اللہ جوانی میں عبادت زیادہ قبول کرتا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک ہے, مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے, اب آپ کو بتاؤں میں نے دیکھا ہے نا, میں نے کئی جگہ سنا ہے لوگ اتنی بے رحمی کرتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ, پوچھیے نہیں. یہ والدین وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے لے کے بڑا کیا, اور بڑا کرنے کے بعد میں تعلیم و تربیت ہر چیز سے نوازتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ بچہ نہ پڑھے. تو ہمارا حق کیا؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کو ان کی اعتبار سے ہر چیز پیش کریں جو چیزیں انہوں نے ہمیں پیش کی تھی بچپن میں. ہمارا حق ہے یہ. ہاں, اور آپ چاہیں کہ ہم ان کے حق کو چھوڑ کے جنت میں چلے جائیں تو جنت کیا, جنت کی خوبی محسوس نہیں ہوگی آپ کو. ہاں, آپ سوچیں ہم جنت کے اندر چلے جائیں, کیونکہ والدین کا بہت بڑا مرتبہ و مقام ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرمایا کہ جو والدین اپنے بیٹے سے راضی نہیں, حضور نے فرمایا جنت کے اندر نہیں جائے گا. وہ والدین کا نافرمان, ہاں جنت کے اندر نہیں جائے گا. تو ہمیں چاہیے اپنے والدین کا ادب کریں, اور ہمیں چاہیے اپنے والدین سے محبت کریں اور پیار کریں, کیونکہ انہیں کی محبت جنت کے اندر مل جائے گی. محبت کر کے جائیں گے اللہ خوش ہوگا, اللہ کے رسول خوش ہوں گے, تو جنت کے اندر کیوں نہیں جائیں گے. اور زیادہ تر نماز کا اہتمام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, قرۃ عینی فی الصلاۃ. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو اور زیادہ بڑھاؤ. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا, اللہ پاک ہم سب کو عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.